بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں خالد جوہری، پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کی جس طرح ان کے اگینسٹ جس طرح گرا تنگ کیا گیا ہے، اور جو بھی ان کے ابھی حالات ہیں، اب تھوڑی سی ایک روشنی کی کرن جس طرح نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے سویڈن میں جو قانون پاک کی بے حرمتی کی اس حوالے سے جو کال دی، پروٹیسٹ کی کال دی، تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے لوگ نکلے، اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا آپ نے کہ لوگوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک نئی تازہ ہوا کا جھونکا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ لوگ اتنی ان کی ایک کال پر اتنے لوگ باہر نکلے، اور ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن جو پی ڈی ایم کے لیے بھی یہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مقبولیت ابھی اور ابھی باقی ہے۔ اور لوگ اس دن یہ بھی ہوا کہ پورے پاکستان میں بڑے شہر میں لوگ نکلے، اور تحریک انصاف کے جھنڈے لگا کر نکلے۔ اس سے پہلے جس طرح کو تھا پشاور میں جھنڈے لگائے گئے تھے، تو کافی لوگ وہاں پر نکلے تھے، یا یہاں پر تو یہاں بہت سارے لوگ زمان پارک بھی پہنچ گئے۔ تو ابھی جس طرح وکلا وغیرہ تو وہ الاؤڈ ہیں، دوسرے لوگ بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور لوگ بھی جا رہے ہیں۔ کچھ ریلیکسیشن اس قسم کی ملی، مگر مین جو ہے بقول خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چھٹیوں کے بعد ان کے اوپر اور بھی کافی کیسز جو ابھی نئے کیسز جو ہے آرڈر کیا، کتنے 40 کے 45 اور کیسز نئے جو ہے خان صاحب کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہیں۔ اب اور بھی گھیرا تنگ خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاید چھٹیوں کے بعد، اب عید کی چھٹیوں کے بعد مجھے کر دیں۔ جس طرح دیکھیں، 200 سے زیادہ کیسز کے اوپر سیم ڈے جا کے مختلف عدالتوں میں جا کر کے پیش ہو کے جو ہے وہ ضمانت کافی ہارڈ ہے۔ اور جس طرح کہ یہ بھی ہوا کہ ابھی عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ جس میں کہ سارے جو کیسز ایک ہی عدالت میں سنے جائیں، تاکہ میری پاسبل نہیں کہ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے ضمانت کرانا۔ یہ ایک جو ہے جس طرح 200 سے زیادہ کیسز خان صاحب کے اوپر کر دیے ہیں، ایک صاحب کا پرائم منسٹر ہے، اس کے اوپر کیسز بنا دیے گئے ہیں کہ وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی جو کہ جس ہمت کے ساتھ، اور میں ان کی ول پاور کو جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ ول پاور ہے، جس ول پاور کے ساتھ لگے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک زندگی میں میرا پہلی مثال دیکھی اس بہادری سے جس طرح یہ خان صاحب مقابلہ کر رہے ہیں۔ صاحب نے دیکھا جیسے ہی خان صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں دوسرے مختلف ممالک میں بھی جو ایمبیسیز کے باہر جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جھنڈے لیے ہوئے جو ہے کافی جو ہے احتجاج کیا، تو یہ ایک یہ اچھا سائن تھا عمران خان صاحب کے لیے جو بھی ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسری طرف پی ڈی ایم کی طرف دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم اندر سے بھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوہ کیا میاں نواز صاحب سے کہ جو بھی دبئی میں میٹنگ ہوئی اس میں ہمیں نہیں بلایا گیا، اور بہت سارے معاملات میں کہا۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے مولانا فضل الرحمان کے ایک جو ہے ساتھی نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو پی ڈی ایم جو دبئی میں جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں وہ پی ڈی ایم کی جو ہے مشاورت شامل نہیں ہے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسا باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کی ابھی دراڑ ایسا سامنے آ گئی کہ اب ان کی دراڑ شروع ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ان کی دراڑ شروع ہو جائے گی، آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن ناظرین، سسٹم کیسا ہے؟ جب سے یہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کو توڑنے کے لیے شروع سے ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا جی ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، مگر زرداری صاحب نے کہا نہیں اسمبلی میں جانا چاہیے، اسمبلی میں کیوں نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں گئے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح جو ہے اسکول کے مدرسے کے بچے لے کر انہوں نے اسلام آباد چڑھائی کر دی، پھر کس طرح میاں نواز صاحب باہر گئے۔ پھر اس کے بعد ابھی تک دیکھیں میاں نواز صاحب باہر ہیں، ان کا پتہ نہیں وہ کب آئیں گے۔ تو جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ دبئی میں جو ملا کے وہاں پر ڈیل کرتے ہیں۔ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے، 25 کروڑ عوام کی جو زندگیوں کا فیصلہ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اور جو ڈکلیئر حکومت جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ جرم ثابت ہو چکا ہے، سزا ہو چکی ہے، سزا یافتہ مجرم، وہ فیصلہ کرے گا پاکستان کی زندگی کا۔ وہ بتائیں گے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، کون وزیر داخلہ ہوگا۔
اور یہ جو چیزیں ساری آپس میں ڈیل کی جا رہی ہیں کہ میاں زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے آپ کو صدر بنا دیں، فضل مان کی صدارت کی سیٹ کی وہ بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے، جن میں سینٹ کے عہدے ہیں، بہت سارے عہدوں کی تقسیم کرنی تھی۔ یہ وہی انہی بند کمروں کے فیصلوں نے ملک کو تباہ کیا، یہ ہمارے ملک کی آج تباہی ہو چکی ہے۔ یہ جو بند کمرے ہیں نا، یہ بند کمروں نے کے فیصلوں نے ملک کو تباہ کیا۔ اب دیکھیں یہ دبئی میں جو بند کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلہ کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں مل کے کہ عمران خان صاحب کو تو آنے نہیں دینا، ان کو الیکشن لڑنے نہیں دینا، اس کو تو نیچر کا اس کو تو فارغ کرنا، اب اس کو جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈال کے الیکشن لڑیں گے۔ جیل میں ڈال کر بھی ان کے اندر خوف ہے کہ جیل میں ڈال دیا پھر لوگوں نے ہمارے اگینسٹ ووٹ دیا پھر کیا بنے گا۔ تو دھاندلی کے بھی ظاہر امکانات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے، تو نہ ہوں گے کبھی۔ تو یہ ایسی سچویشن میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کھیل یہ آپس میں کھیل رہے ہیں، ان کو یہ جو آپس میں جو لگی ہوئے ہیں نا، یہ بندر بانٹ والا کام ہے کہ اس کو کیا عہدہ دینا، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اسپیکر اسمبلی جو وہ کس کو بلانا ہے ہم نے، اور صدر کون ہوگا، یہ ساری چیزوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور فیصلے بیسیکلی دو ہی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم نواز، جو آپس میں فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ باقی چھوٹی جماعت مولانا فضل مان صاحب کو تو کچھ نہیں، وہ تو شروع میں مولانا فضل مان کو تو یہ کہ اس کا چرن بکتا رہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سرکاری گاڑی ملتی رہی، پروٹوکول ملتا رہے، ٹھیک ہے، ورنہ جب وہ کہتے کبھی ہمیں چیئرمین کشمیر کمیٹی بنا دیں، کچھ بنا دیں، وہ بھی ڈیل کریں گے۔ زرداری صاحب جو ہے بڑی سمارٹلی گیم کھیل رہے ہیں، زرداری صاحب بہت سمارٹلی جو ہے نا میاں نواز صاحب کے جو پہلے تو انہوں نے یہ سمارٹلی گیم کھیلی کہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی مہنگائی ہوئی، جو بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی، وہ سب کا ذمہ دار انہوں نے شباشی صاحب کو بنا دیا۔ میاں نواز صاحب ایسا آئیں گے کہ وہ شباشی صاحب کو کہیں گے یہ دیکھیں اس کو نہیں کنٹرول کر سکے، ویسا یہ شباشی صاحب کو میاں نواز شریف کو جس طرح سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ پھر مدعا اس طرف لے جائیں گے۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ گیم جو کھیل رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے زبردست گیم کر رہے ہیں کہ وہ ان سے ڈیل کریں گے کہ یہ ہمیں کیا دیں گے، آپ کیا لیں گے، کیا دیں گے۔ اس ڈیل کے بعد فیصلہ ہوا کہ صدرانے والا پریزیڈنٹ کون ہے، اسپیکر اسمبلی کون ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا، اس میں آپس میں کون کون سیٹیں۔ اور میرا خیال ہے تاریخ میں یہ بھی ایک الگ مثال ملے گی کہ جو اپوزیشن اور جو ہے حکومت دونوں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی الیکشن کے بعد بھی بنائیں گے حکومت، اور جس میں وہ آدمی راجہ ریاض جیسا ہوگا اپوزیشن لیڈر، جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو نونی سے لے کر ٹکٹ لڑوں گا، تو وہ ہوگا جی یہ ہوگی جی حالات اپنے پاکستان کے۔ ناظرین، جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر میری تو جو ہے محترم آرمی چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے ان کو ٹائم پہ کروائیں، تاکہ الیکشن کے بعد ایک سالڈ گورنمنٹ آئے، اور جب الیکشن کے بعد کوئی گورنمنٹ آئے گی جس کو عوام ووٹ دے گی، ان کے لیے بڑے فیصلے کرنا، قیمتی بنانا، اور بہت ساری مسائل جو ہے ان کی فیصلے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح حکومت بنی جس طرح کہ یہ بنتی ہے کہ ہو جائے کہ 30 سیٹیں اس کی ہوں گی، 30 سیٹیں اس کی ہوگی، 40 اس کی ہوگی، پھر وہ ایک چار پی کی 4 ہو گئے، جو بھی بات جس کی نہیں مانی جائے گی وہ باہر نکل جائے گا، تو وہ مسئلہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ناظرین چیزیں سلسلے چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کے اوپر جو گھیرا بہت زیادہ تنگ کر دیا جائے گا، اور یہ بھی جو ہے اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اور اس کا خان صاحب کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ اور دیکھیں جتنے سارے کیسز لگے ہوئے ہیں، ان میں کسی بھی کیس کے اوپر آج بھی ایک قید ضمانت جو خارج ہو جائے گی تو گرفتار کر لیں گے، گرفتار کر کے اس کو 1 مہینے کے لیے، جس طرح انہوں نے اسپیشلی قانون بدلا، نیب کا قانون بدلا، اس میں وہ چیئرمین نیب کو اتھارٹی دی کہ وہ کسی بھی کیس میں تو 30 دن تک ہی وہ کسٹڈی میں لے سکتے ہیں، 30 دن کے تک وہ گرفتار کر لیں، خان صاحب کو ڈال دیں گے، ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، بعد میں یہ الیکشن کرائیں گے۔ تو مگر دیکھیں اس الیکشن کی میں بھی جو ہے وہ ویلیو نہ ہو، جس سے آپ کو پتا کہ اس کی کریڈیبلٹی نہ ہو، جس میں ایک اپوزیشن کو آپ اندر کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں،
ہاں اپوزیشن جو لیڈر ہے پرافیسر خان صاحب ہیں وہ لڑے الیکشن، موقع دیا جائے، موقع نہیں دیا جا رہا، تو یہ پریشانی والی بات ہے۔ اور جس طرح جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کہتے ہیں، جس طرح کریک ڈاؤن آپریشن کیا جا رہا ہے، اس طرح کی جو اطلاع جو خان صاحب نے دی ہیں کہ آنے وقت میں مجھے جیل شاید جانا پڑے، خان صاحب نے یہ کہا ظاہر خان صاحب کو بہت ساری چیزیں جو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ماحول بھی وہ جو ہے اس کا تھوڑا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو میرے ملک کے لیے بہتر ہو، اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں یہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، اور جس طرح انفارچونیٹلی جو ہوا ہے اس سے پہلے 9 مئی کا اور جو معاملات وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں ابھی آرمی چیف صاحب اور چیف صاحب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کوئی ایک اچھا اور سازگار ماحول پاکستان کے لیے بنائیں گے۔ ناظرین، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔